السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا شیدائی بتاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا اپنے آپ کو سچا مبلغ بتاتے ہیں، اور ان کا طریقہ، ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ وہ علماء اہل سنت جن کا اہل سنت و جماعت میں بڑا اعتماد اور اثر ہے، جو علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ ہیں، ان پر کسی نہ کسی بہانے سے سچے جھوٹے الزامات لگا کر لوگوں میں اپنی امیج بنانا چاہتے ہیں، اپنی شہرت چاہتے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین پر وہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم ہیں، اور ہم ہی اس کے سچے مبلغ اور ہم ہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں، اور دوسرے جو علماء ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، یا کسی طرح سے بھی ان کی کسی بات کی تردید کرتے ہیں، تو وہ ان کی مقابلہ آرائی میں آ جاتے ہیں، اور اس قدر سطحی زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کسی عام مسلمان کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے استعمال کرنے میں شرم محسوس کرے۔ مثلا جانشین علوم صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، جو نائب قاضی القضات ہیں، جو حضور تاج الشریعہ کے معتمد ہیں، ان پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے، جھوٹی اور فرضی باتیں کڑیں، اور انہیں طرح طرح سے لعنت ملامت کی، یہاں تک کہ ان پر کفر کا فتویٰ تک بھی چڑھ دیا۔ وہ لوگ جو فتوے کی فیض سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ لوگ آج کل اکابر علماء اہل سنت پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ حضرت محدث کبیر کے سلسلے میں بارہا یہ مطالبہ ہوا کہ آئیں وہ قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھے، اور وہ جو فیصلہ فرما دیں وہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن آج تک انہیں اس کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اس معاملے کا وہ حل تلاش کرتے، بلکہ چونکہ انہیں اپنی کمزوری کا پورے طور پر علم ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اگر اس معاملے کا حل تلاش کیا جائے گا تو ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ دلائل اور شہادتیں جو ہیں وہ حضرت محدث کبیر کی موافقت میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک اور پیترے بازی کی، اور حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ ہی کے فیصلے سے متعلق یہ بات لوگوں میں بیان کرنی شروع کر دی، اور اس کو اپنی حقانیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر حضور تاج الشریعہ کے کسی قول و فعل سے، ان کی تحریر و تقریر سے مسلک کا خون ہوتا ہو
تو ہم تاج الشریعہ کا نام لینا کیا، ان کا خیال بھی دل سے نکال دیں گے۔ یہ جو بکواس کی ہے وہ محض اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ جو ہے وہ محدث کبیر کے حق میں ہوگا، کیونکہ دلائل، شواہد، یہ سب حضور محدث کبیر کی موافقت میں اور ان کے حق میں ہیں۔ لہذا پہلے ہی سے پیش بدلی کے طور پر لوگوں میں یہ سنا دیا جائے کہ تاج الشریعہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے تو وہ مسلک کا خون ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات اس قدر محتاط ہے کہ وہ مسلک کے معاملے میں دوسروں کی بات تو جدا ہے، اپنے خاص قریبی رشتہ داروں کی بھی رعایت نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا ان کے بارے میں ایسا سوچنا یہ خود ایک بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی غلطی ہے، جہالت۔ پھر حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ کے شہزادے حضرت علامہ مفتی اسد رضا خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ایک بیان کو لے کر کافی آج کل واویلا مچا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ پر ہم ہی عمل کرتے ہیں اور فتاوی رضویہ سے ہم ہی مسائل بیان کرتے ہیں، اور دوسرے جو علماء ان کی موافقت نہیں کرتے وہ فتاوی رضویہ سے دور ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت اسجد میاں کے بارے میں بھی یہی تاثر دینا چاہا کہ وہ فتاوی رضویہ کے مخالف ہیں اور فتاوی رضویہ کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا جو بیان ہوا اس میں یہ فقیر بھی موجود تھا اور بہت سارے علماء تھے، کہ ہمارا وہاں ہونا نہ ہونا یہ تو جدا ہے۔ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ بنفس نفیس اس اجلاس میں اس وقت اسٹیج پہ جلوہ فرما تھے، اور انہوں نے ان کا بیان سماعت فرمایا، لیکن آپ نے نہ ہی اس سلسلے میں کوئی جرح کی اور نہ ہی ان کے بیان کی کسی طرح سے بھی مخالفت کی، کیونکہ ان کے بیان کا وہ مطلب اور وہ معنی نہیں ہے جو آج کچھ لوگ توڑ موڑ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا بیان یہی تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نعرہ کہ سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، یہ نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں، ایسے لوگ جو فتاوی رضویہ کے سمجھنے کی بات تو بڑی دور کی ہے، وہ آسان زبان اردو میں کوئی شرعی مسائل پہ مشتمل کتاب ہو اس کو بھی کما حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ فتاوی رضویہ تو وہ کتاب ہے کہ اچھے صاحب علم کما حق اس کے اسرار و رموز سے آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ خود میرا سلسلے میں یہ دعویٰ ہے کہ شاید پورے ہندوستان میں چند علماء ہوں گے جو ان مقامات کو صحیح طریقے پہ وہ سمجھ سکیں۔ تو اب یہ کہ فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو فتاوی رضویہ کو سمجھ نہیں پاتے، اسی پر انہوں نے کہا یعنی یہ بات کہ علماء سے ہٹ کر کے، علماء سے بالکل جدا ہو کر کے صرف فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر کے اپنی بات پیش کرتے ہیں اور اس کو وہ نعرہ دیتے ہیں فتاوی رضویہ کو عام کریں گے۔ کتنے ایسے مسائل
جو فتاوی رضویہ کے بالکل سراسر خلاف ہیں، ان لوگوں نے عوام میں پھیلائے اور اس کی غلط تشریح کی اور نام یہ لے لیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور ہم لوگ فتاوی رضویہ سے ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ ہی ہمارے لیے ہے۔ بے شک فتاوی رضویہ میں مسائل کا بڑا ہی مؤثر مفید انداز میں بیان ہے، مدلل بیان ہے اور مفتابع اقوال ہیں، لیکن علماء سے ہٹ کر کے فتاوی رضویہ کے عام کرنے کی بات، وہ جنہیں فتوے کی فے سے بھی آگاہی نہیں ہے، مسائل شریعہ کی میم سے بھی وہ آگاہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود فتاوی رضویہ عام کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس پر ان کا یہ کہنا حق اور سچ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ غیر مقلدوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حدیث کا نام لیا، جبکہ نہ وہ حدیث کو کما حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں ناسخ و منسوخ کا صحیح علم ہے۔ ان لوگوں نے صرف حدیث کہہ کر کے لوگوں کو ائمہ کرام سے دور کیا، علماء اہل سنت سے دور کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو ایسے ہی آج علماء اہل سنت سے دور کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کا نام لے کر اس کی غلط تشریح کر کے اپنی بات جو ہے لوگوں کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ، اس مقصد کو انہوں نے واضح فرمایا، تو اس میں کسی طرح کی کوئی گرفت والی بات نہیں ہے جو حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب نے اس اسٹیج پہ فرمایا اور بعد میں اس کی تشریح بھی کر دی ہے، لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، یہ علماء کے منہ لگتے ہیں اور علماء انہیں منہ نہیں لگانا چاہتے تو یہ مشہور کرتے ہیں دیکھو ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے سکے۔ حقیقت میں وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات ایسی ہے کہ اس کا جواب ایک عام آدمی کے پاس بھی ہوگا، علماء کہاں سے ان کو منہ لگائیں اور اس میں اپنا وقت ضائع کریں۔ اس لیے میں اپنے دینی بھائیوں سے، برادران اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، اس طرح کی افواہوں پہ ہرگز کان نہ دھریں اور مضبوطی کے ساتھ علماء اہل سنت، خصوصاً تاج الشریعہ، محدث کبیر و دیگر اکابر علماء اہل سنت، ان کے دامن کو تھامیں اور وہی راستہ اختیار کریں جو علماء اہل سنت تشریح فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علماء اہل سنت فتاوی رضویہ کو خوب اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد ہی کسی مسئلے سے متعلق فتاوی رضویہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ان لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ جو ان کا موقف ہے اس موقف کو پیش کرتے ہیں اور دلیل میں، ثبوت میں فتاوی رضویہ کوئی عبارت قطر بیمت کر کے وہ لوگوں کو سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا جو موقف جو ہے یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی فتاوی رضویہ سے ثابت ہے، اور اس کے خلاف جو ہوگا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا باقی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ آج کل بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں وہ اپنے اس موقف کی تشریح کر رہے ہیں، لوگوں تک یہ موقف پہنچا رہے ہیں۔ ایسے خطرے اور اس طرح کے علماء اہل سنت کے کی جس سے اہانت ہوتی ہو، علماء اہل سنت کی جس سے توہین ہوتی ہو، اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں اور اپنے مشائخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے مسلک کے جو سچے ترجمان علماء ہیں ان سے جڑے رہیں۔ ان کا یہ مطمع نظر ہے کہ وہ محتاط علماء سے عوام کو دور کر دیں
اور پھر جس طرح چاہیں اپنی منمانی کرتے رہیں، لیکن اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ آج بھی ہماری جماعت میں حق و علماء، صاحب و علماء، مسلک اعلیٰ حضرت کا درد رکھنے والے اور فتح و رضویہ کو صحیح طریقے پر سمجھنے والے صاحب علم موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کی باتوں سے ہر طرح کی جو تلبیس ہو رہی ہے، جو لوگوں کو بکایا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رکھے، اور علماء اہل سنت کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، ان کی اہانت، ان کی گستاخی اور ان کی بارگاہ میں طرح طرح کی جھوٹی باتیں پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ گنہگار فقیر محمود اختر القادری اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ آپ علماء سنت کے ساتھ رہیں اور ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔